تاریخ اسلام کا وہ لمحہ جب آسمانوں سے رحمتیں نازل ہو رہی تھیں اور زمین پر ایک عظیم ہستی کی آمد ہونے والی تھی جس کی پاکیزگی پر فرشتے بھی فخر کریں۔ یہ وہ وقت تھا جب مکہ کی گلیاں خاموش تھیں اور ایک گھر کے اندر صبر، درد اور ایمان کی ایک لازوال داستان لکھی جا رہی تھی۔ جب دنیا نے ساتھ چھوڑ دیا، جب لوگوں نے مدد سے انکار کر دیا، تب اللہ کی رحمت خود نازل ہوئی اور پھر اس گھر میں جنم ہوا ایک ایسی بیٹی کا جو جنت کی عورتوں کی سردار بننے والی تھی۔ یہ کہانی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا کی پیدائش کی۔ آپ دیکھ رہے ہیں اور آج ہم آپ کو سنائیں گے ایک ایسا واقعہ جو دل کو رلا بھی دے گا اور ایمان کو مضبوط بھی کرے گا، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ مقدس ہستی جن کا نام سنتے ہی دل عقیدت سے جھک جاتا ہے۔ آپ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبری رضی اللہ تعالی عنہا کی لاڈلی بیٹی تھیں۔ تمام اہل اسلام کے نزدیک آپ پاکیزگی، صبر اور تقوائی کی روشن مثال ہیں۔ آپ کی ولادت بسعادت مکہ مکرمہ میں 20 جمادی الثانی جمعہ کے دن ہوئی۔ آپ نے بچپن ہی سے نبوت کے نور میں پرورش پائی اور ایک ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی جو ایمان، قربانی اور عظمت کا مرکز تھا۔ آپ کی زندگی کا ہر پہلو امت کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ جب آپ جوان ہوئیں تو اللہ کے حکم سے آپ کا نکاح حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ یہ رشتہ نہ صرف دنیاوی بلکہ روحانی لحاظ سے بھی بے مثال تھا۔ اس بابرکت ازدواجی زندگی سے 4 عظیم اولادیں پیدا ہوئیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سب وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اسلام کی تاریخ میں ناقابل فراموش کردار ادا کیا۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت ایسے عظیم افراد نے کی جن کا ہر نام تاریخ اسلام میں سنہری حروف سے لکھا گیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، حضرت خدیجۃ الکبری رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی محبت، فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نگہداشت، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حکمت، ام الفضل لبابہ بنت الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شفقت، ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سرپرستی، اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت اور صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تربیت۔ یہ سب عوامل مل کر آپ کی شخصیت کو عظمت کی بلندیوں تک لے گئے۔ حضرت خدیجۃ الکبری رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وصال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی کفالت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سپرد فرمائی، اور جب وہ بھی دنیا سے رخصت ہوئیں تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ ذمہ داری سونپی گئی۔ نکاح کے حوالے سے مختلف روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے علی، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح تم سے کر دوں، کیا تم اس پر راضی ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عاجزی کے ساتھ عرض کیا، جی ہاں۔ اس طرح یہ مقدس بندھن قائم ہوا۔ مختلف صحابہ کرام جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی مفہوم کی روایات منقول ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ فاطمہ کا نکاح علی سے کر دوں۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی پوری زندگی سادگی، عبادت، صبر اور اپنے والد محترم کی محبت میں گزاری۔ آپ اپنے والد گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زیادہ عرصہ زندہ نہ رہ سکیں اور چند ہی ماہ بعد سن 11 ہجری میں اس دنیا سے پردہ فرما گئیں۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ امت کے لیے ایک سبق ہے، صبر کا سبق، وفا کا سبق اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا سبق۔ بعض روایات کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود نکاح کی خواہش کا اظہار کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا اور ارشاد فرمایا،
मरहबन व आहलन। निकाह के चंद माह बाद यकुम ज़ुल्हज्जा को हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रुखसती हुई। रुखसती के पुरनूर जुलूस में आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अशअब नामी नाका पर सवार थीं और उसके सवारबान हज़रत सलमानुल फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। अज़वाज मुतहरात रज़ी अल्लाह तआला अन्हुन जुलूस के आगे आगे चल रही थीं, जबकि बनी हाशिम नंगी तलवारें लिए जुलूस के साथ थे। जुलूस ने मजलिस के गिर्द चक्कर लगाया। फिर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर उतारा गया। उस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी तलब फरमाया, उस पर दम किया और दुआएं पढ़ीं। फिर वो पानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के सर, बाजू और सीने पर छिड़का और दुआ फरमाई, ए अल्लाह, मैं उन दोनों को और उनकी औलाद को शैतान रजीम से तेरी पनाह में देता हूं। शादी के बाद बाज़ ख़वातीन कुरैश आपको ताने देती थीं कि आपका निकाह एक सादा और गरीब शख्स से कर दिया गया है। उस पर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने वालिद गिरामी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात का जिक्र किया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार से उनका हाथ थामा और तसल्ली देते हुए फरमाया, ए फ़ातिमा, ऐसा हरगिज़ नहीं, बल्कि मैंने तेरा निकाह एक ऐसे शख्स से किया है जो इस्लाम लाने वालों में सबसे पहले, इल्म में सबसे अकमल और हिल्म में सबसे अफजल है। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि अली मेरा भाई है, दुनिया में भी और आखिरत में भी? ये अल्फाज सुनकर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाबा जान, मैं इस फैसले पर राज़ी और खुश हूं। शादी के बाद आपकी ज़िंदगी ख़वातीन के लिए एक बेहतरीन नमूना बन गई। आप घर के तमाम काम खुद अंजाम देती थीं, मगर कभी ज़बान पर शिकायत न लाए, ना ही किसी खादमा या कनीज़ का मुतालबा किया। सन 7 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कनीज़ इनायत फरमाई, जो हज़रत फ़ज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के नाम से मारूफ हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उनके साथ बारियों का निज़ाम कायम किया, यानी एक दिन खुद काम करती और एक दिन हज़रत फ़ज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अंजाम देती। एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ़ लाए तो देखा कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने बच्चे को गोद में लिए चुकी पीस रही हैं। ये मंज़र उनकी सादगी, मोहब्बत और कुर्बानी की जिंदा तस्वीर था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक काम फ़ज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हवाले कर दो। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज़ किया, बाबा जान, आज फ़िज़्ज़ा की बारी का दिन नहीं है। आपके हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से निहायत मिसाली ताल्लुक़ात थे। आपने कभी भी उनसे किसी चीज़ का तकाज़ा नहीं किया। एक मर्तबा हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बीमार हो गईं तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने निहायत मोहब्बत से पूछा, अगर दिल किसी चीज़ को चाहता हो तो ज़रूर बताएं। उस पर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जवाब दिया, मेरे पदरी बुजुर्गवार ने मुझे ताकीद फरमाई है कि मैं आपसे किसी चीज़ का सवाल ना करूं। मुमकिन है आप उसको पूरा ना कर सकें और आपको रंज हो, इसीलिए मैं खामोश रहती हूं। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कसम देकर पूछा तो आपने सिर्फ अनार का जिक्र फरमाया। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपनी ज़िंदगी में कई मौक़े देखे जहां हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मैदान जंग में नुमायां किरदार अदा किया, मगर आपने कभी ये ख्वाहिश ज़ाहिर ना की कि वो जंग में ना जाएं, बल्कि हमेशा सब्र और हौसले का मुज़ाहिरा किया। ग़ज़वा उहुद के मौके पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 16 ज़ख्म खाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक भी ज़ख्मी हुआ। उस नाजुक वक्त में भी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने निहायत हिम्मत और इस्तक़ामत का मुज़ाहिरा किया, मरहम पट्टी की, इलाज किया और तलवारों को साफ करने जैसे अहम काम सर अंजाम दिए। वाक़या मुबाहला तारीख़ इस्लाम का एक अजीम और मशहूर वाक़या है और उन चंद मवाक़े में से एक है जब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को घर से बाहर तशरीफ़ लाना पड़ा। जब नजरान के ईसाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बहस करने लगे कि वो अल्लाह के बेटे हैं और किसी दलील को कबूल ना किया, तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में आयत नाजिल फरमाई,
فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل۔ پھر فیصلہ ہوا کہ دونوں فریق اپنے اپنے برگزیدہ افراد کو لے کر آئیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تاکہ سچ اور جھوٹ کا فیصلہ ہو جائے۔ اگلی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ کے ساتھ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چادر میں تھے، اور ساتھ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھیں۔ جب عیسائیوں نے یہ نورانی چہرے دیکھے تو وہ خوف اور ہیبت میں مبتلا ہو گئے۔ ان کے سردار نے کہا، میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اللہ سے بد دعا کر دیں تو روئے زمین پر ایک بھی عیسائی باقی نہ رہے۔ یہ سن کر انہوں نے مبالغہ سے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت، مقام اور اللہ کے نزدیک قربت کا واضح ثبوت ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ وصال سے قبل مرض وصال کے ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے قریب بلایا اور ان کے کان میں آہستہ سے کچھ ارشاد فرمایا۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سرگوشی فرمائی تو وہ مسکرانے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا، پہلی مرتبہ میرے بابا جان نے اپنی وصال کی خبر دی، اس لیے میں رو پڑی۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں ہی ان سے جا کر ملوں گی، تو میں خوشی سے مسکرا دی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک فرشتہ جو اس رات سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا تھا، اس نے اپنے رب سے اجازت طلب کی کہ وہ حاضر ہو کر سلام پیش کرے اور یہ خوشخبری سنائے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے تمام نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت مصعب بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، جو چیز اسے تکلیف دیتی ہے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے، اور جو اسے مشقت میں ڈالے وہ مجھے مشقت میں ڈالتا ہے۔ ابو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، جس نے اسے ستایا اس نے مجھے ستایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنے اہل خانہ میں سب سے آخر میں جس سے گفتگو کرتے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوتیں، اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے جن کے پاس جاتے وہ بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی ہوتیں۔ یہ محبت، قربت اور مقام اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے کس قدر قریب تھیں۔ ایک اور مشہور حدیث جسے حدیث کسا کہا جاتا ہے، اس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یمنی چادر کے نیچے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمع فرمایا۔ پھر ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اہل بیت سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے اور انہیں ایسا پاک کرے جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ یہ واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بلند مقام، طہارت اور عظمت کی واضح دلیل ہے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کی سب سے پاکیزہ خاتون، سیدۃ النساء العالمین
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش کے وقت ایسا کیا ہوا کہ مکہ کی تمام دائیوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تنہا چھوڑ دیا؟ آخر درد ذہ کے اس نازک وقت میں انہیں کیوں اکیلا کر دیا گیا؟ کیوں مکہ کے سرداروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کیا؟ یہ سب اس زمانے کے سخت حالات اور مخالفت کا نتیجہ تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب تجارتی سفر سے واپس مکہ تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نکاح کا پیغام بھجوایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ بات اپنے محترم چچا حضرت ابو طالب کے سامنے رکھی، پھر دیگر چچاؤں سے مشورہ کیا۔ سب نے متفقہ طور پر اس بابرکت رشتے کو قبول کرنے کا فیصلہ کیا۔ پھر وہ مبارک لمحہ آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح منعقد ہوا۔ اس تقریب میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قریبی عزیز جیسے عمر بن اسد اور ورقاء بن نوفل موجود تھے۔ نکاح کا خطبہ حضرت ابو طالب نے پڑھا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جانب سے ورقاء بن نوفل نے جواب دیا۔ بے شک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ کی نہایت بااثر اور معزز خواتین میں شمار ہوتی تھیں، مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق کا آغاز کیا تو حالات بدل گئے۔ مکہ کی عورتوں نے بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور انہیں تانے دینے لگیں کہ خدیجہ نے ایک یتیم اور تن دست نوجوان سے نکاح کر کے اپنی شان کم کر لی ہے۔ اس رویے کے باعث حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سماجی تنہائی کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ مکہ کی امیر اور بااثر عورتوں نے ان کے پاس آنا جانا بھی کم کر دیا۔ شب معراج کی بابرکت رات، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں کے مناظر سے گزر رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخت طوبی کا ایک خاص میوہ پیش کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر واپس تشریف لائے تو اسی نورانی میوے کے اثر سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت کا سبب بنا۔ اگرچہ واقعہ معراج مکہ مکرمہ کے آخری دور میں پیش آیا، مگر مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کئی مرتبہ نصیب ہوئی، جیسا کہ متعدد احادیث میں اس کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ آپ انہیں کثرت سے بوسہ دیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ کی زوجہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فاطمہ کو اتنا زیادہ کیوں چومتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی میں فاطمہ کو بوسہ دیتا ہوں تو مجھے اس میں سے جنت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ یہ روایت مختلف محدثین جیسے امام بخاری، امام سیوطی اور امام طبری رحمہم اللہ نے اپنی کتب میں نقل کی ہے۔ یہ عظیم مولود ایک پاکیزہ اور نورانی نسبت کے ساتھ دنیا میں تشریف لائیں۔ ایک طرف نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم والد اور دوسری طرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی پاک دامن والدہ۔ آپ کی ولادت 20 جمادی الثانی کو ہوئی۔ آپ گویا سورۃ الکوثر کی عملی تفسیر بن کر آئیں، جس نے مخالفین کے طعنے اور الزامات کو خاموش کر دیا۔ امام طبری نے ولادت کا واقعہ اس انداز میں نقل کیا ہے کہ جب سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح فرمایا، مکہ کی عورتوں نے ان سے تعلقات ختم کر لیے، نہ کسی خوشی میں شریک ہوتی اور نہ کسی مشکل میں ساتھ دیتی۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت کا وقت قریب آیا اور درد ذہ شروع ہوا تو قریش کی عورتوں کو پیغام بھیجا گیا کہ وہ مدد کے لیے آئیں، مگر انہوں نے انکار کر دیا اور طعنہ دیتے ہوئے کہا، تم نے ہماری بات نہ مانی اور ایک یتیم اور تنگ دست سے نکاح کیا۔ اب اسی سے کہو کہ تمہارے لیے دائی کا انتظام کرے، ہم ہرگز نہیں آئیں گی۔ یہ سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو شدید رنج ہوا۔ اسی دوران یہ خبر پورے مکہ میں پھیل گئی اور مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر لیا تاکہ کوئی بھی اندر داخل نہ ہو سکے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب آزمائش اپنی انتہا پر تھی، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت نے اسی تنہائی کو عظمت میں بدل دیا
اور ایک ایسی ہستی دنیا میں آنے والی تھی جو رہتی دنیا تک پاکیزگی، صبر اور عزت کی علامت بننے والی تھی۔ خیر، وضع حمل کے سخت ترین لمحات کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تنہا ہیں، کوئی مددگار نہیں۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہیں اور لوگوں کی سرد مہری دل کو مزید تکلیف دے رہی ہے۔ اچانک ایک نور ظاہر ہوتا ہے، فضا روشن ہو جاتی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آنکھیں کھولتی ہیں تو اپنے پاس 4 باوقار خواتین کو کھڑا پاتی ہیں۔ آپ گھبرا جاتی ہیں، مگر ان میں سے ایک خاتون تسلی دیتے ہوئے کہتی ہیں، پریشان نہ ہوں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کے لیے بھیجا ہے۔ یہ مبارک خواتین حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ رہیں۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہو گئی اور بعد میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عظیم خواتین حضرت آسیہ زوجہ فرعون، حضرت مریم بنت عمران، حضرت سارہ اور حضرت کلثوم تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت کے وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت کی حوریں بھی حاضر ہوئیں۔ وہ آب کوثر اور جنتی لباس اپنے ساتھ لائیں۔ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آب کوثر سے غسل دیا اور جنتی کپڑوں میں لپیٹ دیا۔ اسی لمحے آسمان پر ایسا نور ظاہر ہوا جس جیسا نور فرشتوں نے بھی پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ پھر ان خواتین نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں دیتے ہوئے کہا، یہ آپ کی بیٹی طاہرہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو بڑھائے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہا مبارکباد دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف جا رہی تھیں۔ راستے میں ان کی ملاقات سلیمہ نامی ایک عورت سے ہوئی۔ اس نے پوچھا، کہاں جا رہی ہو؟ حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، میں مبارکباد دینے جا رہی ہوں۔ اس پر سلیمہ نے حیرت سے کہا، محمد کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے؟ بیٹا تو نہیں ہوا، تم مبارکباد دینے جا رہی ہو؟ کیا تم نہیں جانتی کہ اس معاشرے میں بیٹی کی کیا حیثیت ہے؟ لوگ تو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے ہیں۔ حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے پر یقین لہجے میں فرمایا، یہ بیٹی کسی عام انسان کے گھر نہیں بلکہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پیدا ہوئی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اب بیٹیوں کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوگا جو جاہلیت کے زمانے میں ہوتا تھا۔ یہ ولادت ایک نئی سوچ، ایک نئی روشنی اور ایک نئی عزت کا آغاز ہے، جہاں بیٹی رحمت بن کر آئے گی اور معاشرہ اس کی قدر کرنا سیکھے گا۔ ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کی باتیں سن کر سلیمی کا چہرہ زرد پڑ گیا، کیونکہ اس کے اپنے گھر میں بھی 3 بیٹیاں پیدا ہوئی تھیں، مگر اس کے خامن نے تینوں معصوم بچیوں کو زندہ دفن کر دیا تھا۔ یہ ظلم صرف ایک گھر تک محدود نہ تھا، بلکہ عرب کے مشرکین میں یہ ایک عام رواج بن چکا تھا کہ جب بھی کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تو اسے یا تو قتل کر دیا جاتا یا زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا۔ اگرچہ کچھ قبائل ایسے بھی تھے جو اپنی بیٹیوں کو زندہ رکھتے اور ان کی پرورش بیٹوں کی طرح کرتے، مگر اکثر قبائل میں بیٹی کا زندہ رہنا ایک بوجھ سمجھا جاتا تھا۔ سلیمی ایمن رضی اللہ تعالی عنہا سے بات کرتے کرتے ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف چل پڑی۔ اس کے دل میں ایک سوال تھا کہ دیکھوں تو صحیح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی پیدائش پر کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ جب دونوں وہاں پہنچے تو ایک حیرت انگیز منظر سامنے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ننھی بیٹی کو گود میں لیے ہوئے تھے، بے پناہ محبت سے اسے سینے سے لگائے ہوئے، اس کے چہرے مبارک کو بوسے دے رہے تھے۔ جو بھی مبارکباد دینے آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے ساتھ اس کا جواب دیتے اور مسکرا کر دعائیں دیتے۔ یہ منظر دیکھ کر سلیمی کا دل کانپ اٹھا۔ وہ بے اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دین سچا ہے،
آپ سچے ہیں، آپ کا رب سچا ہے اور آپ کا گھرانہ بھی سچا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب جہالت کے اندھیرے ٹوٹ رہے تھے اور رحمت، محبت اور انصاف کا نیا دور شروع ہو رہا تھا۔ اسی طرح ایک اور ایمان افروز واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اچانک ایک شخص گھبرایا ہوا حاضر ہوا۔ اس کے چہرے پر ندامت اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوا ہوں۔ جاہلیت کے زمانے میں میرے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ میں نے اسے کچھ سال پالا۔ وہ مجھے بہت چاہتی تھی۔ جب میں گھر آتا تو دوڑ کر میرے گلے لگ جاتی۔ مگر ایک دن میں اسے صحرا میں لے گیا۔ اس نے معصومیت سے پوچھا، بابا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں خاموش رہا۔ پھر میں نے زمین کھودنا شروع کی۔ وہ حیران ہو کر دیکھتی رہی اور کہنے لگی، بابا آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب گڑھا تیار ہو گیا تو میں نے اسے اس میں دھکیل دیا۔ وہ چیخ کر بولی، بابا مجھے کیوں مٹی میں ڈال رہے ہو؟ اس کی ننھی ننھی انگلیاں مٹی سے باہر آ رہی تھیں اور وہ مجھے پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر میں نے اس پر مٹی ڈال دی، یہاں تک کہ اس کی آواز خاموش ہو گئی۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ کرام بھی رونے لگے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت شفقت سے فرمایا، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اگر تم سچے دل سے توبہ کرو گے تو اللہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ یہ واقعہ سن کر وہاں موجود لوگوں کے دل لرز اٹھے اور سب نے محسوس کیا کہ اسلام نے کس طرح ظلم کے اندھیروں کو ختم کر کے رحمت کا نور پھیلایا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ میں آتا ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں بیٹیوں کے بارے میں سختی تھی، مگر جب اسلام آیا تو میں نے اپنی سوچ بدل دی۔ آج میری بیٹیاں ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، ان کی پرورش کرتا ہوں، تو کیا مجھے اس کا اجر ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بیٹیوں کی اچھی تربیت کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، تو وہ اس کے لیے جنت کا سبب بنیں گی۔ ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ہاں 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی پرورش کرے، انہیں ادب سکھائے اور ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ تعلیمات اس بات کا واضح اعلان تھیں کہ اسلام نے بیٹی کو رحمت، عزت اور فخر کا مقام دیا۔ وہی بیٹیاں جو کبھی بوجھ سمجھی جاتی تھیں، اسلام نے انہیں جنت کا ذریعہ بنا دیا۔ اور یہی وہ انقلاب تھا جس نے معاشرے کی سوچ بدل دی اور انسانیت کو حقیقی رحمت کا راستہ دکھایا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حق کو پہچاننے، اس پر عمل کرنے اور ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین۔